السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. اور آج کے دن ایک بہت ہی پرانا وعدہ میں پورا کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے. اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک بونس ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، اور بہت سارے سوال جو کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں ہوں کون، میں نے اسٹڈیز اپنی کہاں سے کمپلیٹ کری، میں کہاں رہتا ہوں کرنٹلی، اور میں کر کے آ رہا ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں. کیا میں کنسلٹنٹ ہوں؟ سب سے بڑا سوال ہی مجھ سے پوچھا جاتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. سر میرا جو ہے وہ آپ کیس فائل کر دیجئے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اور آپ یہ جو جرنی سٹارٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کون بتاتا ہے یہ ساری چیزیں اتنا کچھ، لیکن آپ بتاتے ہیں. ایسا کیا ہے وجہ؟ یہ آج کے دن آپ سے میں سارے کے سارے کوشچنس کے آنسرز میں دوں گا، لیکن پروسیڈ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طریقے کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں فردر بناتا چلوں. اور لوگ آپ جو میں اپ کمنگ کانٹینٹ میں دینے جا رہا ہوں، جس کے اندر میں فیو ڈیز کے اندر لازو ڈسکو، ارسو پلرمو، میسینا اسکالرشپ وغیرہ میں سب دوں گا، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا. تو موو کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف. میرا نام شاذب ہے اور میں ایک بزنس گریجویٹ ہوں. کراچی کے ایک بہت مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے اپنا بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کمپلیٹ کیا ہے. اور مزید بتاتا چلوں کہ اٹلی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنانا میرا پیشن ہے. یوٹیوب میرا پیشن بن چکا ہے. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کچھ ٹائم سے میں تھوڑا سا نا سلو ہویا ہوں. اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ اس کنسسٹنسی کے اندر نا تھوڑی سا میں پاز لے کر آیا ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایسے معاملات تھے جو کہ مجھے اس کے اوپر سولو کرنے چاہیے تھے. امبیلسمنٹ کریٹ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کری تھی. یہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے. اور فردر میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی کنسلٹنٹ سے افیلیٹڈ ہوں. لیکن سب سے زیادہ جو مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمارے کام کرتے ہیں، آپ یہ چیزیں بتاتے کیوں ہیں ہمیں سب کچھ. تو دوستوں دیکھو، بتانے کا مقصد سمپل آپ کو امپاور کرنا ہے، آپ لوگوں کو اس لائق بنانا ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام چیزیں بغیر کسی کے ہیلپ کے بجائے آپ سارا کام خود کریں. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ ڈیسیجن یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اتنا امپاور کر دوں کہ آپ لوگ کنسلٹنٹ سے اپنا کیس نہیں بنوائیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے کہ میں پاکستان میں ہوں یا پھر اٹلی میں. نہیں دوست، میں پاکستان میں ہوں کرنٹلی. اور بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جو کہ مجھے کرنٹلی فالو کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. دے نو می اینڈ دے میٹ می پرسنلی. اور بہت سارے ایسے کانٹینٹ کریٹر ہیں جیسے کہ آپ جو ہے میرے علاوہ بہت سارے میرے جو آڈینس ہیں وہ ان کے چینلز دیکھتے ہیں. ہم لوگوں کی بہت اچھی آپس میں بات چیت ہے. اسٹڈی اینڈ ٹریول ایک چینل ہے جو کہ آپ لوگ ضرور دیکھتے ہیں. مجھے میرے اینالٹکس میں بھی پتہ چلتا ہے ذیشان کا جو چینل ہے. تو ہی از آلسو فرینڈ آف مائن. اور میں اس کے ساتھ جو ہوں بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہوں. اور آپ کو بھی بتاتا چلوں اس بارے میں کہ وہ میری انسپریشن ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر مجھے موٹیویشن ہوئی تھی کہ میں کنٹینٹ اپنا فردر اچھا کروں اور زیادہ سے زیادہ چیزیں بناؤں. اچھا، ذیشان کی بات تو ایک چھوٹی سی بات ہو گئی. میں کرتا کیا ہوں؟ میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں. تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں آئی ایم ڈوئنگ اے جاب. بیسکلی پاکستان کی نمبر 1 ای کامرس آرگنائزیشن ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی نمبر 1 ای کامرس آرگنائزیشن کرنٹلی ابھی کون ہے. میں وہاں پر جاب کر رہا ہوں. میں جب اپنے انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہا تھا، 7 سیمسٹر میں تھا، تب مجھے وہاں پر انہوں نے فل ٹائم جاب آفر کر لی تھی. انٹل دین الحمد للہ آئی ایم ورکنگ اوور دیئر. اور مجھے بہت سارے یونیورسٹیز سے آفر لیٹر ریسیو ہوئے ہیں. میں اب تک کہوں گا کہ اوور 15 میرے پاس آفر لیٹرز موجود ہیں مختلف کنٹریز سے. اٹلی سے اگر میں بات کروں تو میرے پاس 7 آفر لیٹر ہیں صرف اور صرف اٹالین یونیورسٹی سے. اچھا، 15 ابو کون سے ہیں وہ؟ ان میں ہمارے پاس ٹرکی آتا ہے، اس میں ہمارے پاس جرمنی آتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں یو کے کی آتی ہیں. بتاتا چلوں یونائٹڈ کنگڈم کی ایک یونیورسٹی وہ انگلینڈ کا میرے پاس آفر لیٹر ہے، اور ایک ہے ملیشیا کا، اور ایک ہے اسکاٹ لینڈ کا. تو یو کے یو کین آلسو اسٹے دیٹ. اب سب سے بتاتا چلوں مزید کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے. بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے دوست ہیں میرے جو کہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، جو کہ آلدو میری لائف کرائسس میں ہے کرنٹلی، لیکن ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں اس قابل ہویا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر قوت گویائی عطا کری ہے. اور آپ لوگوں کے جو دل ہیں وہ میری طرف مائل کر دیے ہیں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اس بارے میں کہ میں اپنی جو
یوٹیوب جرنی اس طریقے سے اسٹارٹ کروں گا کہ آج میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں تو اگلے دن جو ہے ہزاروں میں ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے. ایک مہینے کے بعد جب میں نے اپنا ڈالا تو ایک دن کے اندر اندر میرے پاس 1000 ابو ویوز تھے, جو کہ میں حیرت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اسکلز دی ہیں اور کہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکوں, لوگوں کا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکوں. اب اٹلی کیوں نہیں گیا میں, اس پر ایک انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو بناؤں گا میں, جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے آفر لیٹرز مجھے ملے ہیں, کون کون جو یونیورسٹیز کے کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا جو تھا وہ پروسیس تھا وہ چھوڑ دیا تھا. اور یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے قریب بالکل آتے آتے کہوں گا کہ 95% پروسیس ہوتے ہوتے 5% کی وجہ سے میں رہ گیا تھا. تو یہ تھا آج کا. اور فردر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنانا کی وجہ سے نا بہت سارے ایسے میرے دشمن لوگ بن چکے ہیں, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا سیزن لگا ہوا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ سیزن کے اندر زیادہ سے زیادہ, قربانی کا سیزن ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کے سیزن میں زیادہ سے زیادہ بکروں کو ذبح کرنا, تو ان کے تو پیسے بنتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اب ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ جو آپ لوگوں کو ویڈیوز بنانا شروع کری ہیں, اس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ ایک مہینے پہلے بہت زیادہ میری جو ہے وہ اسپیمز کے اندر بہت سارے ایسے میسیجز آئے تھے جن کو میں نے ڈیلیٹ مارا تھا, جس کی وجہ سے میں ایک مہینے کے لیے کافی اسٹیپ بیک ہو گیا تھا. اور تو اور یہ ہے کہ کسی کی فضول میں ٹرولنگ, کسی کو تھریٹ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم کانٹینٹ کریٹر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, اور تو اور یوں کیونکہ وہ سیف سائڈ پہ رہ سکیں. اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسٹاگرام کے اوپر بہت سارے ایسے فضول میسیجز مجھے آئے تھے جس کی وجہ سے میں ڈسہارٹ ہو گیا تھا. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک میں نے پوسٹ بھی کی تھی کچھ ٹائم پہلے جس میں میں نے بتایا تھا کہ جس میں کمیونٹی سیکشن میں جائیں گے تو ریسنٹ ایک پوسٹ آ گئی ہوگی آپ کے پاس, جس میں نے بتایا تھا کہ میری اس کنسسٹنٹ ویڈیو بنانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب سے میسیج کر رہے ہیں, ان اپروپریٹ, آئی مین ٹو سے دیٹ. تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. بیسکلی یہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جو لوگ بھی میرے پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور آگے پیچھے کچھ نہ کچھ فضول چیزیں لکھتا ہے, فوراً میں اس کو بلاک کرتا ہوں اور پھر وہ ڈھونڈتا رہے میرا چینل, انکوگنیٹو میں ڈھونڈے, نہیں ملے گا بالکل اس کا میرا چینل. تو بہت سے ایسے کمنٹس تھے جس کی وجہ سے میں بہت ڈسہارٹ ہو گیا تھا, کیونکہ یہ کام جو کہ کنسلٹنٹ پیسے لے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک کیس کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے یہ لوگ چارج کرتے ہیں. سمپل ایک ایڈمیشن کروانا, جیسے کہ پلرمو کے اندر, میسینا کے اندر, روما سیپینزا میں, یونیورسٹی آف ٹورینو ویرونا ایکسیٹرا, یہ ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ تھا کہ اٹ افیکٹس مائی مینٹل ہیلتھ. اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ابھی میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دے رہا ہوں, میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں کر رہا, کہ آپ تو جو لوگ نے برا کمنٹ دیے ہیں وہ تو کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ کہ جو کنٹینٹ کریٹر ہوتا ہے اس نے کتنی محنت سے بنایا ہوا ہوتا ہے, اس نے کتنی محنت سے سرچ کر کے یہ جو آپ 10 منٹ کی ویڈیو آپ اپلیکیشن پروسیجر دیکھتے ہو اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. اس کے پیچھے کتنی مرتبہ ہم سے جو ہوتا ہے وہ اپلیکیشن پروسیس فل کرتے کرتے جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ہمیں پھر سے اپلائی کرنا پڑتا ہے جس سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اور کبھی کبھار تو رات کے 4 بھی بج جاتے ہیں کہ اپلیکیشن فل نہیں ہو رہی, کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے. جیسے کہ یونیورسٹی آف کٹانیہ سب سے مشکل ترین مجھے جو لگا تھا وہ اپلیکیشن پروسیجر تھا یونیورسٹی آف کٹانیہ کا, بہت مشکل آنیسٹلی اسپیکنگ. اور ایک فرینڈ ہے میری, شی از کرنٹلی ان ٹرکی, اور وہ ہنستی تھی میرے اوپر, ہنس رہی تھی میرے اوپر کہ تم سے ہو نہیں رہا. میں نے کہا تم کر لو اس سے اچھا تو, لیکن خیر اس کا بھی ایڈمیشن کروا دیا, اس کے بدلے کا میں نے فل کیا تھا, میرا ریجیکٹ ہو گیا, اس کا ہو گیا. یہ قسمت کی بات ہوتی ہیں ساری کی ساری. فردر مور ایک چیز میں کہوں گا کہ دیکھو اپنے ہاتھ سے کی ہوئی محنت زیادہ بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو تم کسی اور کے پاس جاؤ اور اپنی فریاد لے کر اور وہ تمہیں لوٹے ایک طرح کا. میں اپنی ایگزامپل دے رہا ہوں. دیکھو یوٹیوب اسٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا, میں آپ کو پورا اصل بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ 2020 کے اندر نا میں نے اپنے ہی سر کو, ایک میرے پروفیسر ہوتے تھے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے, وہ میری یونیورسٹی میں امپلائی تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے چھوڑ کر کنسلٹنسی پر وہ آ گئے کیونکہ پیسہ اچھا چھاپ رہے تھے وہ, تو ان کو میں نے پیسے دیے, اپنے ہی سر کو پیسے دیے میں نے. اور اس کے بعد پھر ہوا کیا, میں نے ان کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرووائڈ کی, پروسیسنگ فیس پیسے دیے, انہوں نے مجھ سے پیسے لے لیے, اور آج تک ان کا واٹس ایپ جو ہے وہ ان رسپانسو جا رہا ہوتا ہے, مطلب سنگل ٹیک جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سنگل ٹیک آتا کیوں ہے؟
جو لڑکے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ سنگل ٹیک واٹس ایپ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو تھا وہ آپ کے بھائی کو بلاک کیا. آپ کے بھائی نے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بیسیکلی گلگت میں تھے تو میں چائنا جانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سی ایس سی اسکالرشپ میں آپ کا نام ڈال دیں گے, یہ وہ وغیرہ. میں آ گیا, میں نے 50,000 روپے ان کو دیے, اور پھر اس کے بعد وہ 50,000 روپے لے گئے. وہ سر جن سے میں نے پڑھا یونیورسٹی میں, انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ. کین یو امیجن اٹ؟ نیچ پنے کی حرکت آپ دیکھیے ذرا اس کی. تو اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی روزی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. آج تک ایگریمنٹ ان کا میرے پاس رکھا ہوا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میرے یہ کیا. تو وہ دن ہے, آج کا دن ہے. میں نے ٹھان لی تھی کہ یار میں اپنی کسی کو بھی ڈسنے نہیں دوں گا کنسلٹنٹ پر. یہاں تک کہ اگر ایکسٹریم کیسز کے اندر جو ہے وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ مجھے بتا دیں, میں ان کو پھر بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. اور کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں تو مجبوراً کرنا ہی پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو جو کہ صحیح ہیں, 100% صحیح ہیں, ان کو کرنا پڑتا ہے, وہ ایک الگ سینیریو. لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھو پروسیس بہت ایزی ہے, انتہائی آسان ترین پروسیس ہے. اٹلی کا, ٹرکی کا, جرمنی کا, یو کے کا, چیک ریپبلک. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کنٹری دیکھی ہے, وہ اتنی سستی اور اتنی اچھی ایسٹرن یورپ کی, اور آپ تصور نہیں کر سکتے آنیسٹلی اسپیکنگ. رشیا کا بہت اچھا پروسیس ہے, لو بینک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ مجھے بہت اچھی لگی. اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں یورپین, ایسٹرن یورپین کنٹریز ہیں, تھوڑی سی ہیں سستی ہیں, لیکن وہی لینگویج بیریئر آتا ہے تھوڑا سا, کیونکہ وہاں پہ سلاوک لینگویجز بولی جاتی ہیں. ان کے میں نے ایڈمیشن پروسیس دیکھے ہیں, بہت ایزی. اٹ واز اے ویری ایزی ایڈمیشن پروسیس. فردر مور یہ کہوں گا کہ بہت سارے دوست ہیں ایسے میرے جو کہ مجھے چاہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں, اور ان کی وجہ سے کل میں نے سوچا ہے کہ اب چلو اپنی کنسسٹنسی پھر سے بحال کی جائے. اور ہوا یہ تھا کہ ایک فرینڈ نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ارسو اسکالرشپ اسٹارٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں کیوں بناؤں بلا وجہ کانٹینٹ, جب تم لوگ میرے کانٹینٹ کو اتنا جب اپریشیٹ ہی نہیں کرتے ہو, ہر چیز کے آگے بولتے رہتے ہو کہ یار یہ چیز خراب ہے, وہ چیز خراب ہے. ایک میں آپ کو بتا نہیں سکتا خیر نام ابھی. ایک واچر ہے بیسکلی, سبسکرائبر کہہ سکتے ہیں. وہ ہر ویڈیو کے نیچے نا بکواس لکھتا ہے اپنی, اور کبھی کبھار میں اس کے جو کمنٹس ہیں اس کو ڈیلیٹ مارتا ہوں. اور وہ جو میرا دوست کا چینل ہے اسٹڈی اینڈ ٹریول ذیشان, جس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, اس کے بھی چینل پر چلے جاتا ہے اور وہ بکواس لکھتا ہے جا کر. تو بھائی ایسے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یار موٹیویشن ہوتی ہے بہت زیادہ, اور پھر لگتا ہے کہ یار کچھ گندے لوگوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یار آپ محنت کیوں کر رہے ہو, آپ چھوڑو خلی بلی, یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کل اس سے میری بات ہوئی, آلدو وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہیں, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آئی واز پریٹی مچ ڈی موٹیویٹیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ کبھی کبھار چھوٹوں سے بھی موٹیویشن ہمیں لینی چاہیے. تو اس نے یہی کہا کہ دیکھو ہم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا, وہ لوگ جو کہ تمہاری اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ لوگ جو کہ جنہوں نے آج تک ابھی تمہیں تنگ نہیں کیا, وہ لوگ جنہوں نے کبھی تمہیں سے بدتمیزی نہیں کری, ان کا کیا قصور ہے. جب تمہارے اندر اتنی قابلیت ہے, اتنا پوٹینشیل ہے کہ اتنے سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ آپ کو سنتے ہیں. بھائی میں تو دیکھ کر حیران ہوں کہاں کہاں سے سیکھا جاتا ہے. سب سے زیادہ تو پاکستان سے, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال ہو گیا, اب افغانستان آ گیا, لبنان سے آ گیا, یو اے ای جہاں پر اردو ہندی بولی جاتی ہے وہاں, وہ تو ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ازبیکستان, کرگستان, آذربائیجان, وہاں سے بھی لوگ دیکھتے ہیں. آئی واز کمپلیٹلی اسٹونش ٹو سی دیٹ کہ اور سینٹر اور یہ ساؤتھ افریقہ ہو گیا, نائجیریا ہو گیا وغیرہ, یہاں سے بھی لوگ کافی دیکھتے ہیں. تو آئی واز الجیریا, ناردن افریقہ کی اب بات کروں تو الجیریا آتا ہے, موروکو آتا ہے, ایجپٹ آتا ہے, لیبیا آتا ہے. تو ناردن افریقہ میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے, اور کانٹیکٹ میں بھی ہیں بہت سارے. ٹرکی سے خاص طور پر بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور تو اس نے مجھے بتایا کہ یار اف سم ون ہرٹس یو دین اٹ ڈزنٹ مین کہ تم ان سب کو ایک ہی نظر سے دیکھو, مطلب پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو اور بھی بہت ساری باتیں تھیں, خیر پھر باتیں لیک ہو جاتی ہیں خیر. تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یار بس اب نہیں, اب بہت ہو گیا باس, بہت ٹائم ویسٹ کرا. اب کنسسٹنسی ان شاء اللہ تعالیٰ لائیں گے, اور کنسسٹنسی ایسے لائیں گے کہ آپ کو آگے جا کر جتنی بھی پروسیجرز ہیں سب میں آپ کو بتانے والا ہوں. اور یہ ہے کہ اب تک اگر کچھ بات بری لگ گئی ہو تو آئی ایم سو سوری. بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی اس وجہ سے ہیں کیونکہ میں ان کو انسٹاگرام پر رپلائی نہیں کر پا رہا ہوں. بلکہ ایک تو بہت اچھی میری فرینڈ, وہ ناراضی اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ میں اس کو رپلائی نہیں کر پایا. میں نے تھوڑا سا روڈلی اس سے بات کر لی, کیونکہ یار دیکھو
ویڈیوز بناتا ہوں نا میں، اس کا یہ ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ یار میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، میں کچھ کرنے والا نہیں ہوں، میرے پاس جو ہے وہ میرا صرف کام ہی یہی ویڈیوز بنانا ہے، اس کے علاوہ میں کرتا نہیں ہوں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے، اور یہ ہے کہ میں ایک اپنا پورا گھر چلا رہا ہوتا ہوں، میرے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہے الحمدللہ، جو کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا. بہت کم عمر سے میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آ رہا ہوں. اور میرا ہمیشہ یہ ہے آئیڈیا کہ کلیکٹیوزم اپروچ پر بلیف پر میرا ہے کہ سب کا فائدہ ہو، ایک انسان کا فائدہ نہیں ہو. دیکھو یار، مجھے پروسیجر پتہ تھا سارے کا سارا، میں چاہتا اپنا ہی فائدہ کر لیتا نا، میں چاہتا آپ لوگ میں کوئی کنسلٹنٹ کو جوائن کر لیتا ایز اے پارٹ ٹائم، ڈوول انکم ہو جاتی نا میرے پاس، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، کلیکٹیوزم اپروچ پر رکھنا چاہیے، میسج کو فائدہ ہو سارا کا سارا. تو یوٹیوب بنایا میں نے یہ سوچ کر کہ چلو نو میٹر واٹ، میرا بھلے ایڈمیشن ہو گیا، بھلے مجھے اٹلی کا میرا جانے کا پاسبل نہیں ہوا، لیکن کم از کم وہ بچے جو کہ ڈیزرو ہیں کہ ان کی تو ہیلپ ہو سکے. بھلے میرا جانا نہ ہو، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی میں ہر طرح سے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا ان رسپانسو ہو جاتا ہوں، 4 4 5 5 دن تک اگر میں انسٹاگرام پر رپلائی نہیں کرتا، تو میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں کہ میری اس ان رسپانسو کی وجہ سے آپ پریشان مت ہویا کریں، بیکاز میرے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے، فل ٹائم جاب کرنا، گھر دیکھنا، اور گھر کا سربراہ بھی میں ہی ہوں، تو اس وجہ سے. اور تو اور ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ 3000 سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں، جس کا کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے. بے انتہا شکریہ آپ لوگوں کا، کیونکہ آج مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ 3000 سبسکرائبر میرے ہو گئے. 1000 سبسکرائبر ہونے کے لیے اور واچ ٹائم پورے کرنے کے لیے واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. ایک یوٹیوبر ہے منال رضوی، آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو. جب اس کو سلور پلے بٹن ملا تھا نا، تو اس نے کہا کہ سب سے مشکل آپ کو جو ہرڈل فیس ہوتی ہے نا کانٹینٹ کریٹر کو، وہ پہلے 1000 سبسکرائبر کو بنانے میں. 2000 سبسکرائبر یوں ہو جاتے ہیں، پر 3000 سبسکرائبر واقعی میں ہو گئے. ایک سال کے اندر 3000 سبسکرائبر اگر کسی کے ہو رہے ہیں، تو آپ ایوریج لگائیں گے 4 مہینے میں 1000 سبسکرائبر. تو یہ ایک طرح کی ہوتی ہے کنسسٹنسی، لوگوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے جو ہے وہ دل میں اور میری کہہ سکتے ہیں قوت گویائی میں اتنی تاثیر دی ہے کہ آج جو ہے میسج لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پلیز میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کو بری لگے تو آئی ایم سوری ونس اگین، لیکن یہ ہے کہ فضول کے میسیجز جو ہوتے ہیں نا وہ مت کیا کریں. ایسے کرنے سے بہت زیادہ انسان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. مثال آپ دیکھ لیں، عامر لیاقت کی ایگزامپل ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ تو ایک پرسنل معاملہ ہے، لیکن جتنے بھی میمرز تھے، جتنے بھی یہ تھے، ایکس وائی زیڈ لوگوں نے بہت اس کو ٹرول کیا، جس کی وجہ سے وہ آج دیکھیں اس دنیا میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آج ہماری دنیا میں نہیں. ہم نے میمز بنایا اس کے اوپر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یار آنے والے وقت کے اندر اس کے ساتھ ہوگا کیا. آپ لوگ تو چلے جاتے ہو مذاق کر کے، لیکن اس کی سامنے والی کی نا مینٹل ہیلتھ کی نا بچ جاتی ہے. تو ایسا مت کرا کریں کسی کے ساتھ. کوئی بات بری لگ رہی ہو، سمپل سی بات ہے، آپ چینل کو انسبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، ختم. یہ کیا کریں. تو یہ میں سب کی نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ ایک جو ہے وہ ڈس لائک کا بٹن دبا دیا آپ نے، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کتنی محنت کر کے وہ کنٹینٹ بنایا ہے، جس کو آپ نے ڈس لائک کر دیا. اٹس اپ ٹو یو. بٹ یہ ہے کہ میری طرف سے یہ اتنا تھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا. ویڈیو ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور نہیں آئے گی جس کے اندر میں بتاؤں گا کہ میرے کون کون سے آفر لیٹرس تھے، اور میں ایک ایک آفر لیٹر آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مجھے آفر لیٹر ملا. تو دوستوں کنیکٹ رہے گا، اور پھر ملتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ، خیال رکھیے.